حضور کو پکارا، قصیدہ مکمل کر لیا، تو امام فرماتے ہیں کہ میں رات کو سو گیا، میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا، حضور تشریف فرما ہے، حضور کی خدمت اقدس میں بڑے بڑے جلیل القدر حضرات بیٹھے ہیں، محفل لگی ہوئی۔ امام بصیری فرماتے ہیں خوش قسمتی سے میں بھی اس محفل میں حاضر تھا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو اس محفل میں حاضر دیکھا، تو حضور نے فرمایا بصیری جو قصیدہ تو نے ہماری مدح میں لکھا ہے وہ ہمیں پڑھ کے سنا۔ امام فرماتے میں نے وہ قصیدہ پڑھنا شروع کر، تو چھوٹا قصیدہ نہیں، یہ دیکھو قصیدہ پڑھنا شروع کر۔ تو امام شرف الدین فرماتے میں پڑھ رہا تھا اور حضور اس طرح جھوم رہے تھے جیسے صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اس ٹھنڈی ہوا سے درختوں کی ڈالیاں جھومتی ہیں، اس طرح سرکار سن کر جھوم رہے، خوش ہوئے۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے قصیدہ پورا کر لیا، سرکار نے میرے جسم مبارک پر ہاتھ چھوڑا اور مجھے اپنی چادر مبارک اتار کر عطا فرمایا۔ امام فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو قسم خدا کی میں بالکل تندرست، جب بیدار ہوئے تندرست تھے، چادر پاک تھی، اٹھے اور اٹھ کر خود وضو کیا، شکرانے کے نفل پڑے، تہجد ادا کی۔ فرماتے ہیں جب فجر کا وقت ہوا تو کسی نے میرا دروازہ کھٹکا ہے، تو میں خود دروازہ کھولنے کے لیے گیا، ایک تو یہ کہ چل بھی نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک فقیر کھڑا تھا، اس نے کہا شرف الدین وہ قصیدہ مجھے لکھ کر دے دو جس کا پہلا شعر ہے امین تذکر بجیران۔ امام فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں نے تو یہ کسی کو بتایا ہی نہیں، کسی کو سنایا ہی نہیں، یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے اس کا کسی کو علم نہیں، اس کو کس نے بتا دیا کہ میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے جس کا پہلا شعر یہ ہے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ آپ تعجب نہ کریں، جب آپ رات رسول اللہ کی محفل میں یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے تو میں بھی اس محفل میں تھا، میں بھی اس محفل میں تھا، اور میں اس لیے اس کو لینے آیا ہوں کہ یہ قصیدہ رسول اللہ نے بڑا پسند کیا ہے۔ شرف الدین تم دیکھ رہے تھے حضور کیسے جھوم رہے ہیں، تو میں نے خیال کیا کہ یہ قصیدہ حضور کو بڑا پسند ہے، بڑا پیارا ہے، اس لیے یہ قصیدہ مجھے دے۔ امام شرف الدین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ حضوری والا شخص ہے، یہ اس مجلس میں ہاں تو اس کا بڑا درجہ مرتبہ ہے تو مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے، آپ نے ان کو لکھ کر دے دی۔ پھر جو وقت کا بادشاہ تھا اس کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ شرف الدین کو صحت و شفا ہو گئی اس قصیدے کے لکھنے کی برکت سے، اور یہ قصیدہ حضور نے اس طرح پسند فرمایا اور چادر عطا فرمائی۔ تو پھر اس وقت کے مسلمان بادشاہ نے امام صاحب سے کہا کہ جو چاہو مجھ سے ہدیہ لے لو، سونا چاندی ہیرے جواہرات لے لو اور یہ قصیدہ مجھے دے جو حضور کو پسند ہے۔ تو انہوں نے پھر بہت زیادہ دولت دے کر ہدیہ فتح، امام شرف الدین نے کوئی بیچا نہیں بلکہ بادشاہ نے عقیدت محبت ہے کہ مجھے وہ قصیدہ مل رہا ہے جو نبی کریم کو پسند ہے، او امام صاحب کو بہت زیادہ کچھ شرک کی تعریف ہی نہیں جانتے، جاہلوں کا ٹولہ پھر رہا ہے، اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا، تبلیغ کرنے نکل پڑے، نہ جانتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں، نہ جانتے ہیں بدعت کس کو کہتے ہیں، بس دو لفظ سنے ہوئے ہیں، رٹے ہوئے ہیں اور جناب والا وہ کہتے پھرتے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں اب میں آپ کے سامنے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اس قصیدے کے اندر بہت سے اشعار ہیں، بہت بڑا قصیدہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریفہ کے متعلق پہلے چند اشعار پیش کرتا ہوں، پڑھیے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ
یا طیبا مبتدا من ہو مفتتمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وبات ایوان کسری وہو منصدع کشمل اصحاب کسری غیر ملتئم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وساءت غابت بحیرتھا ورد واردھا بالغیظ حین ظمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والنار خامدۃ الانفاس من آصاف علیہ والنہر ساحل عین من صدام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اشعار میں حضور کی ولادت شریف کے وقت جو معجزات، کمالات اور عجائبات کا ظہور ہوا تھا، ان کا اشارہ امام صاحب ان اشعار میں فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو حضور کی ولادت کے وقت بڑے بڑے عظیم معجزات اور بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات ظہور میں آئے۔ وہ کیا واقعات ہیں؟ چنانچہ یہ دیوبند کے شیخ الادب لکھتے ہیں، اسی میں سے دو چار میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو میری کتاب ہے الذکر الحسین فی سیرت النبی الامین، اس میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ لیکن میاں جس کو مخالف بھی مانے وہ تو کمال کی بات ہے نا۔ تو شعر لکھے ہیں انہوں نے، اسی شعر کے نیچے بڑے پیارے شعر کسی اور بزرگ کے شعر ہیں انہوں نے لکھے ہیں۔ از فروغ تست روشن دین و دنیا ہر دو جا بر تو بادا از خدا صلوات یا بدر الدجا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں روشن ہوئی۔ دین اور دنیا دونوں جہان آپ کے روح روشن کی روشنی سے روشن ہو گئے۔ اے بدر الدجا، اے 14ویں کے چاند، اے تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والے، تجھ پر اللہ کا درود اور سلام۔ دیکھیے یہ دیوبند کے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، یا بدر الدجا، یا بدر الدجا، یہ بھی حضور کو یا کہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یا کہنا شرک ہے، تو ان کے فتووں سے تو ان کے بھی مولوی نہیں بچتے۔ آگے کیا لکھتے ہیں سنو، لکھتے ہیں مادرے گیتی نہ دادا چوں تو فرزندے دیگر دیدائے عالم نہ دیدہ ہم چوں تو حسن اللقاء۔ فرماتے ہیں اس کائنات میں کسی ماں نے آپ جیسا نہیں جنا، آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس کائنات میں آپ جیسی کوئی ہستی پیدا نہیں ہوئی، اور دنیا کی آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل ہرگز دیکھا ہی۔ آگے جو شعر ہے یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ لکھتے ہیں کہ ملک کر دی بپیش آدم خاکی سجود نور تو دروے نبودے گر بدیت ہے خدا۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر نہ ہوتا تو فرشتے کبھی ان کو سجدہ نہ کرتے۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کو تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا نور پاک ان کی سجود
نور تو دروے نبودے گر ودیت ہے خدا. یا رسول اللہ، اگر آپ کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر نہ ہوتا تو فرشتے کبھی ان کو سجدہ نہ کرتے. فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کو تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا نور پاک ان کی پیشانی میں جلوہ گر. تو حضور کی ولادت کے وقت کیا ہوا ذرا غور سے سنو. حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور کی ولادت کے وقت ایک ایسا نور چمکا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا روشن، سب روشن ہو گیا. اور فرماتی ہے میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور سنو، یہ دیوبند کے شیخ الادب ایک بات لکھ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں. لکھتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ اے آمنہ، آپ کو 3 روز تک ظاہر مت کر، اس لیے کہ ملائکہ آسمانوں سے سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. 3 دن تک فرشتوں نے آنا ہے سلام بھیجنے کے بعد. تو 3 دن تک ان کو ظاہر نہ کر عام لوگوں پر، کیونکہ 3 روز تک آسمانوں سے فرشتے آئیں گے اور کیا کریں گے؟ ان پر سلام بھیجیں گے. حضور کی ولادت کے وقت فرشتوں نے سلام بھیجا. ہم حضور کے ذکر کے وقت اس واسطے سلام بھیجتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت. اور سنیے، اسی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، نبی کریم کی پھوپھی، حضرت عبداللہ کی بہن، حضرت عبد المطلب کی بیٹی فرماتی ہیں کہ میں بوقت ولادت حضرت کی دایا تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آ گئے. جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کو روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آ گئی. اور میں نے اس رات 6 عجیب چیزیں دیکھی. 6 چیزیں دیکھی. اول یہ کہ جب آپ شکم مادر سے جدا ہوئے تو آپ نے اول خدا تعالی شانہ کو سجدہ کیا. پیدا ہوتے ہی آپ نے اللہ کو ایک. دوسرے یہ کہ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ فرمایا. تیسرے یہ کہ تمام گھر آپ کے نور سے روشن ہو گیا. چوتھے یہ کہ میں نے حسب دستور ارادہ آپ کے غسل کا کیا تو غیب سے آواز آئی کہ اے صفیہ تو غسل کی تکلیف گوارا نہ کر، کیونکہ ہم نے ان کو شکم مادر سے غسل دادا پاک و صاف پیدا کیا ہے. اور 5ویں بات یہ کہ آپ مختون یعنی ناف بریدہ پیدا ہوئے. ناف آپ کی کٹی ہوئی، ناف نہیں. 6 یہ اور آپ کا ختنہ بھی کیا ہوا، ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. اور 6 یہ کہ جب میں نے چاہا کہ آپ کو کرتا پہناؤں تو میں نے آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. اب یہ حضور کی پھوپھی فرماتی ہیں کہ میں نے یہ 6 چیزیں پیدائش کے وقت دیکھی. اور لکھنے والے ہیں دیوبند کے بڑے مولوی. اب معاف سن، پہلی بات تو یہ کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا. اور یہ کہتے پھرتے 40 سال تک حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں. 40 سال تک حضور جانتے ہی نہیں تھے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، کتاب کس کو کہتے ہیں. جب وحی آئی تب آپ کو پتا چلا. دوسری بات آپ نے سنی کہ حضور نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس کا رسول. تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش کے وقت بھی سب کچھ جانتے تھے. یہ انہی کے مولوی نے لکھا. سمجھے آپ؟ اور دوسرا جو شعر ہے میں نے پڑھا ہے وباقا ایوانو کسرا، ایران کا جو بادشاہ تھا نوشیروان، اس کا لقب تھا کسرا. اس کا جو محل تھا وہ دنیا کی عظیم ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت. واقعی
کہ میں نے اس کا محل دیکھا ہے. میں جب عراق گیا تو میں نے کہا کہ بھائی وہ کسرا کا محل جو تھا وہ کہاں، تو ہم لوگ دیکھنے کے لیے گئے. تو اب وہ محل تو نہیں ہے مگر اس کے کھنڈرات موجود ہیں. چنانچہ میں نے ایک محراب نما ڈاٹ دیکھی جو تقریباً 200 فٹ اونچی ہوگی، اور دیواریں جو ہیں نا دیواریں اس دیواروں کی چوڑائی نیچے سے 30 فٹ تھی. 30 فٹ چوڑائی دیوار کی. تو بولیے جس دیوار کی چوڑائی 30 فٹ ہے تو کتنا بڑا اس کے اوپر محل ہوگا. اور بڑی بڑی اونچی دیواریں ابھی تک بھی کھڑی ہوئی ہیں جن کے یہ ونڈو اور کھڑکیوں کے نشان نظر آتے ہیں. گویا ان کھنڈرات کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ محل کسی زمانے میں بہت بڑا اور بے نظیر محل ہوگا. تو جس وقت سرکار کی ولادت ہوئی اس محل کے 14 مینارے گر گئے خود بخود. ایک اسی ایران میں آتش کدا تھا جس کو پارسی لوگ، ایران کے جو لوگ آگ کی پوجا و پرستش کرتے تھے، اس آتش کدے میں آگ جلتی رہتی تھی اور اس آگ کی وہ پوجا کرتے. 1000 سال سے وہ آگ روشن، ایک لمحہ بھی نہیں بجھی. حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو جھیل بحیرہ خشک ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا اس کے ارد گرد مندر ہیں، بت ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے، اور بتوں کے پجاری اس پانی کو مبارک سمجھتے ہیں. تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اب ان بتوں کی پوجا نہیں ہوگی اور یہ شرک و کفر کی باتیں ختم ہو جائیں. آتش کدا بجھ گیا ہے، اب آپ کی پوجا نہیں ہوگی، اللہ کی پوجا ہوگی. اس نے کہا کہ میرا تخت اوندا ہو گیا، اس کا کیا مطلب؟ اور یہ میرے محل کے 14 مینارے گر گئے، اس کا کیا مطلب؟ تو اس نے بتایا کہ تیرے بعد 14 بادشاہ تخت نشین ہوں گے اور اس کے بعد یہ تیری ساری سلطنت اس نبی کے غلاموں کے پاس چلی جائے. کسرا کہنے لگا چلو خیر ہے، 14 بادشاہ تخت نشین ہوں گے، 40 50 سال بھی ایک نے لیے، تب بھی 600-700 سال تک تو ہماری حکومت رہے گی. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک ان کے 14 بادشاہ پورے ہو گئے. آپس میں ایسی عداوت پڑی، دو تخت پر بیٹھتا تھا، دوسرا فریق اس کو قتل کر دیتا، پھر قتل کرنے والا بیٹھتا تو وہ دوسرے موقع پا کر اس کو قتل کر دیتے. حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں یہ ساری سلطنت جو تھی یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. تو ان اشعار میں امام صاحب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف کے متعلق جن معجزات کا اور عجائب و غرائب کا ظہور ہوا تھا ان کی طرف اشارہ. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں چند اشعار فرماتے ہیں: محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار، دنیا کے بھی آخرت کے، والثقلین جنوں کے بھی اور انسانوں کے بھی، والفریقین من عرب و من عجم، عرب و عجم کے بھی سردار ہیں، یعنی ساری مخلوقات کے سردار ہیں، سب سے افضل. آگے کیا فرماتے ہو والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے حبیب ہیں جن کی شفاعت کی، سفارش کی امید کی جاتی ہے. کب؟ لکل حول من الاحوال مقتحم، ہر مصیبت کے وقت، ہر دکھ تکلیف کے وقت. ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے،
اور چھٹے یہ کہ جب میں نے چاہا کہ آپ کو کرتا پہناؤں تو میں نے آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اب یہ حضور کی پھوپھی فرماتی ہیں کہ میں نے یہ 6 چیزیں پیدائش کے وقت دیکھی، اور لکھنے والے ہیں دیوبند کے بڑے مولوی۔ اب آپ سن، پہلی بات تو یہ کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا، اور یہ کہتے پھرتے 40 سال تک حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں۔ 40 سال تک حضور جانتے ہی نہیں تھے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، کتاب کس کو کہتے ہیں، جب وحی آئی تب آپ کو پتا چلا۔ دوسری بات آپ نے سنی کہ حضور نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس کا رسول۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش کے وقت بھی سب کچھ جانتے تھے۔ یہ انہی کے مولوی نے لکھا، سمجھے آپ؟ اور دوسرا جو شعر ہے میں نے پڑھا ہے، وَبَاقَ ایوان کسریٰ، ایران کا جو بادشاہ تھا نوشیروان، اس کا لقب تھا کسریٰ۔ اس کا جو محل تھا وہ دنیا کی عظیم ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت، واقعی کہ میں نے اس کا محل دیکھا ہے۔ میں جب عراق گیا تو میں نے کہا کہ بھائی وہ کسریٰ کا محل جو تھا وہ کہاں، تو ہم لوگ دیکھنے کے لیے گئے۔ تو اب وہ محل تو نہیں ہے مگر اس کے کھنڈرات موجود۔ چنانچہ میں نے ایک محراب نما ڈاٹ دیکھی جو تقریباً 200 فٹ اونچی ہوگی، اور دیواریں جو ہیں نا، دیواریں اس دیواروں کی چوڑائی نیچے سے 30 فٹ تھی۔ 30 فٹ چوڑائی دیوار کی، تو بولیے جس دیوار کی چوڑائی 30 فٹ ہے تو کتنا بڑا اس کے اوپر محل ہوگا۔ اور بڑی بڑی اونچی دیواریں ابھی تک بھی کھڑی ہوئی ہیں جن کے یہ ونڈو اور کھڑکیوں کے نشان نظر آتے ہیں۔ گویا ان کھنڈرات کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ محل کسی زمانے میں بہت بڑا اور بے نظیر محل ہوگا۔ تو جس وقت سرکار کی ولادت ہوئی اس محل کے 14 مینارے گر گئے خود بخود۔ ایک اسی ایران میں آتش کدا تھا جس کو پارسی لوگ، ایران کے جو لوگ آگ کی پوجا و پرستش کرتے تھے، اس آتش کدے میں آگ جلتی رہتی تھی اور اس آگ کی وہ پوجا کرتے۔ 1000 سال سے وہ آگ روشن، ایک لمحہ بھی نہیں بجھی۔ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو جھیل بحیرہ خشک ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا اس کے ارد گرد مندر ہیں، بت ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے، اور بتوں کے پجاری اس پانی کو مبارک سمجھتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اب ان بتوں کی پوجا نہیں ہوگی اور یہ شرک و کفر کی باتیں ختم ہو جائیں۔ آتش کدا بجھ گیا ہے، اب آپ کی پوجا نہیں ہوگی، اللہ کی پوجا ہو۔ اس نے کہا کہ میرا تخت ٹونڈا ہو گیا، اس کا کیا مطلب؟ اور یہ میرے محل کے 14 مینارے گر گئے، اس کا کیا مطلب؟ تو اس نے بتایا کہ تیرے بعد 14 بادشاہ تخت نشین ہوں گے، اور اس کے بعد یہ تیری ساری سلطنت اس نبی کے غلاموں کے پاس چلی جائے گی۔ کسریٰ کہنے لگا چلو خیر ہے، 14 بادشاہ تخت نشین ہوں گے، 40 50 سال بھی ایک نے لیے، تب بھی 600-700 سال تک تو ہماری حکومت رہے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک ان کے 14 بادشاہ پورے ہو گئے۔ آپس میں ایسی عداوت پڑی، 2 تخت پر بیٹھتا تھا، دوسرا فریق اس کو قتل کر دیتا، پھر قتل کرنے والا بیٹھتا تو وہ دوسرے موقع پا کر اس کو قتل کر دیتے۔ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں یہ ساری سلطنت جو تھی یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ تو ان اشعار میں امام صاحب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف کے متعلق جن معجزات کا اور عجائب و غرائب کا ظہور ہوا تھا ان کی طرف اشارہ۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں چند اشعار فرماتے ہیں، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین
من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار، دنیا کے بھی آخرت کے، فالثقلین جنوں کے بھی اور انسانوں کے بھی، والفریقین من عرب و من عجم عرب و عجم کے بھی سردار ہیں، یعنی ساری مخلوقات کے سردار ہیں، سب سے افضل۔ آگے کیا فرماتے ہو والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے حبیب ہیں جن کی شفاعت کی، سفارش کی امید کی جاتی ہے۔ کب؟ لکل حول من الاحوال مقتحم، ہر مصیبت کے وقت، ہر دکھ تکلیف کے وقت، چاہے وہ دکھ تکلیف دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں نبی کریم اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے تو حضور سے التجا کی جاتی ہے کہ حضور ہمارے لیے سفارش کر، حضور ہماری شفاعت فرماؤ، نظر رحمت فرماؤ، اور ہماری یہ تکلیف مصیبت اللہ سے دور کرواؤ۔ تو اگر یہ عقیدے شرک ہو تو مشرکوں پر ایسی عنایتیں ہوتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ آگے دیکھو لکھتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن صورت میں، حسن سیرت میں اور جمیع صفات ظاہریہ اور باطنیہ میں سارے نبیوں سے افضل و اعلی، کوئی نبی کسی صفت میں آپ کا برابر نہیں۔ آگے دیکھو کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَامِ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ غور سے سنو اس شعر کو، جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں نا یہ حد سے بڑھا دیتے ہیں، وہ توجہ سے سن۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، امام شرف الدین صاحب قصیدہ بردہ کہہ رہے ہیں سارے رسول حضور کے دربار کے سوالی ہیں، ملتمسن التماس کرنے والے، سوال کرنے، تمام رسول حضور کی بارگاہ کے سوالی ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور سوال کیا کر رہے ہیں؟ غرفا من البحر اور رشفا من الدیام، یا رسول اللہ آپ رحمت کے دریا ہیں، اس دریا میں سے ہمیں ایک چلو ہی عطا کر دی۔ چلو جانتے ہیں آپ تو رحمت کے دریا ہیں، تو اس میں سے ہمیں ایک چلو ہی عطا کر دیجئے، اور آپ رحمت کی بارش ہیں، اس بارش کے ہمیں چند قطرے ہی عطا کر دیجئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی اور رسول۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں کہ تمہاروں قطار میں ہیں؟ رسول، سارے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا اور فریاد کرتے۔ شاید تو کہے کہ میں نے اپنی طرف سے ترجمہ کر دیا ہے، جو دیوبند کے بڑے مولوی کا ترجمہ کیا ہوا سنو، لکھتے ہیں ترجمہ، اور تمام انبیاء علیہم السلام حضرت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے طالب ایک صفے دست یعنی چلو کے ہیں. آپ کے دریائے 14 مینارے گر گئے، اس کا کیا مطلب؟ تو اس نے بتایا کہ تیرے بعد 14 بادشاہ تخت نشین ہوں گے اور اس کے بعد یہ تیری ساری سلطنت اس نبی کے غلاموں کے پاس چلی جائے. کسرا کہنے لگا چلو خیر ہے، 14 بادشاہ تخت نشین ہو گئے، 40 50 سال بھی ایک نے لیے، تب بھی 600-700 سال تک تو ہماری حکومت رہے گی. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک ان کے 14 بادشاہ پورے ہو گئے. آپس میں ایسی عداوت پڑی، 2 تخت پر بیٹھتا تھا، دوسرا فریق اس کو قتل کر دیتا، پھر قتل کرنے والا بیٹھتا تو وہ دوسرے موقع پا کر اس کو قتل کر دیتے. حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں یہ ساری سلطنت جو تھی یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. تو ان اشعار میں امام صاحب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف کے متعلق جن معجزات کا اور عجائب و غرائب کا ظہور ہوا تھا ان کی طرف اشارہ. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں چند اشعار فرماتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہانوں کے سردار، دنیا کے بھی آخرت کے، والثقلین جنوں کے بھی اور انسانوں کے بھی، والفریقین من عرب ومن عجم عرب و عجم کے بھی سردار ہیں، یعنی ساری مخلوقات کے سردار ہیں، سب سے افضل. آگے کیا فرماتے ہیں هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے حبیب ہیں جن کی شفاعت کی، سفارش کی امید کی جاتی ہے. سب لکل حول من الاحوال مقتحم، ہر مصیبت کے وقت، ہر دکھ تکلیف کے وقت، چاہے وہ دکھ تکلیف دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو. امام صاحب فرماتے نبی کریم اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے تو حضور سے التجا کی جاتی ہے کہ حضور ہمارے لیے سفارش کر، حضور ہماری شفاعت فرماؤ، نظر رحمت فرماؤ اور ہماری یہ تکلیف مصیبت اللہ سے دور کرواؤ. تو اگر یہ عقیدے شرک ہو تو مشرکوں پر ایسی عنایتیں ہوتی ہیں؟ ہرگز نہیں. آگے دیکھو لکھتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے صورت میں، اس نے سیرت میں اور جمیع صفات ظاہریہ اور باطنیہ میں سارے نبیوں سے افضل و اعلی. کوئی نبی کسی صفت میں آپ کا برابر نہیں. آگے دیکھو کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَطْفًا مِّنَ الدِّيَامِ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. غور سے سنو اس شعر کو. جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں نا یہ حد سے بڑھا دیتے ہیں، وہ توجہ سے سن. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ،
امام شرف الدین صاحب قصیدہ بردہ کہہ رہے ہیں سارے رسول حضور کے دربار کے سوالی ہیں، ملتمس التماس کرنے والے، سوال کرنے، تمام رسول حضور کی بارگاہ کے سوالی ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور سوال کیا کر رہے ہیں؟ غرفم من البحر اور رفم من الدیامی، یا رسول اللہ آپ رحمت کے دریا ہیں، اس دریا میں سے ہمیں ایک چلو ہی عطا کر دی۔ چلو جانتے ہیں آپ تو رحمت کے دریا ہیں، تو اس میں سے ہمیں ایک چلو ہی عطا کر دیجئے، اور آپ رحمت کی بارش ہیں، اس بارش کے ہمیں چند قطرے ہی عطا کر دیجئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی اور رسول۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں کہ تمہاروں قطار میں ہیں؟ رسول، سارے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا اور فریاد کرتے۔ شاید کہ کہے کہ میں نے اپنی طرف سے ترجمہ کر دیا ہے، یہ دیوبند کے بڑے مولوی کا ترجمہ کیا ہوا سنو، لکھتے ہیں ترجمہ، اور تمام انبیاء علیہم السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طالب ایک کفے دست یعنی چلو کے ہیں، آپ کے دریائے معرفت سے، یا بقدر ایک دفعہ کے چوسنے یعنی قطرہ کے آپ کے علم کے 12 بسیار بار ہمیشہ برسنے والی۔ سارے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ جو ہمیشہ رحمت کی بارش برستی رہتی ہے نا، اس ہمیشہ برسنے والی رحمت کی بارش سے ہمیں ایک قطرہ ہی عطا کر دی، اور اپنی رحمت اور اپنے معرفت کا دریا جو آپ کو ملا اس میں سے ہمیں ایک چلو بھر کے ہی دے دیجیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انبیاء، تمام انبیاء جس کی بارگاہ میں یہ سوال کر رہے ہو، اس بارگاہ والے آقا کی شان کا اندازہ۔ ہم نے کیا بیان کرنا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جن کو حضور کی شان کا کچھ پتہ چلا ہے ان سے نہیں، آگے سنو کیا کہتے ہیں واقفون لا دہندہ ہے دیہم۔ تو گورنر صاحب نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا تم نے مدینے کی جانے کی اجازت نہیں، تو تم نے میرے حکم کی خلاف تو تم چلے گئے۔ مولانا جامی خاموش کرے گا، حکم دیا ایک جیل میں بند کر، جیل میں ڈال دیے گئے، قید کر دیے گئے تو نبی کریم علیہ السلام 30 دن گورنر مکہ کے سامنے اس کو قید کر دیا ہے، وہ کوئی مجرم نہیں۔ میں نے مدینے شریف آنے کے بعد سے اس لیے روکا اس لیے کہ جو اس قسم کا عاشق ہے اگر میرے روزے پر آ گیا تو مجھے باہر نکل کے ملنا پڑے گا۔ اگر میں تو مجھے باہر نکل کے ملنا پڑے گا، اور اگر میں روزے سے باہر نکل آیا تو کتنا ہو جائے گا؟ اس سے آپ اندازہ کرو کہ مولانا جامی کتنے بڑے عاشق کے ہوئے۔ اب تو دیکھو یا رسول اللہ، کیا کہہ رہے یا رسول اللہ اگر کبھی آپ کرم فرما دیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، بر کریم آکار ہاتھ اتوار میں کریموں پر کرم کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ آپ تو بڑے کریم ہیں کہ حضور آپ کبھی مجھے گنہگار کی طرف، کبھی میری بستی کی طرف، کبھی میرے غریب خانے کی طرف آپ تکلیف لے آئے تو میں غریب مسکین نادار کیا خدمت کر سکتا، کیا ہدیہ پیش کر سکتا؟ ہاں اتنا کر دوں گا کہ جب آپ تکلیف لائیں گے تو جہاں آپ کی ڈیوٹی کا نشان ہوگا وہاں میں اپنی جان قربان، آپ پر نہیں، آپ کے پیر پر نہیں، نالین پر بھی نہیں، نالین کے نشان پر، تو زمین پر جو آپ کی ڈیوٹی کا نشان پڑے گا اس نشان پر جان والی سدائے نقشے نالے نہ تم جان یا رسول چوسوئے من گزراری منے مسکین سے ناداری
خدائے مچھے نالے مت کنم جان یا رسول اللہ. تو درجے یوں نہیں ملے، درجے انہیں کو ملے جنہوں نے حضور کی شناخانی کی، تعریف کی اور غلامی کے دعوے کیے، عاشق بنے، سب کچھ نثار کیا. ان کو یہ جو کہتے پھرتے ہیں ہمارے جیسے تھے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ بھی تو کیا ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں بات کیا ہے، بس شوق کی ایک یہ سمجھ لو کہ ان کو اس کو محبت کی دولت نہیں ملی. علم ملا ہے، علم ملا ہے، علم کوئی بات نہیں، علم شیطان کے پاس بہت، شیطان جیسا کہ ہے علم مولوی، معلم الملکوت تھا، جتنا علم اس کو تھا، کتنا بڑا علم تھا وہ. عبادت بھی اس نے کتنی کی تھی، ارے انہوں نے تو 30 40 50 سال عبادت کی ہوگی، اس نے تو 6 لاکھ برس کی تھی. مگر بولو علم اور عبادت کہاں آئی؟ جب تعظیم نہیں کی حضور سے نہیں تھی. آدم کی تعظیم اس لیے نہیں کی، آدم کی تعظیم نہیں کی، آدم کی پیشانی میں حضور کا نور تھا. تو جب حضور کے نور کی تعظیم نہ کی تو بولو علم عبادت کام آئی؟ مردود ہو گیا. تو یاد رکھو علم چاہے کتنا جب تک حضور کا عشق نہ ہوتا، علم عشق نہیں، اس کو خالی جو عشق والا ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتا حضور کی جالیوں کا ہاتھ لگانا چھوڑ گئے، تو جاریوں قربان جائیے ان جالیوں کو. عشق والا تو کہتا ہے محبوب کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں کے بھی پیر چھو، محبوب کی گلیوں کی خاک بھی آنکھوں کا سرما بناؤ، ایک ایسے ہاتھ لگانا چہرے پہ. تو ان کو اصل میں اور اس جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، اور یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں. جس دل میں عشق نہیں. اور یاد رکھو علم پڑھتے سے نہیں بنتا ولی، جب تلک دل میں نہ ہو اس سے نبی. اس کو عشق سے کھائے. اور یہ باتیں ہیں اہل عشق والوں کی دنیا اور ہے. اللہ تعالیٰ سے نبی کریم کا عشق مانگا، یا اللہ اپنے محبوب کا عشق کا. دیکھو یہ امام صاحب سبحان اللہ ایک بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں، نبی کریم کی شان سمجھ میں نہیں آ سکتی کیسے، یہ کمال کر دیا. شعر فرمایا ہے کمال کر دیا. فرماتے ہیں کم سے تاز ہو رو للائی نینے من بودن صغیراتم وتقل الطرف من امام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ عارف ہو گئے صاحب عرفان. دیکھو کس طرح سمجھا. فرماتے ہیں جو سورج کو دور سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے سورج اتنا سا ہے، اس کو سورج کتنا نظر آتا ہے؟ چھوٹا سا پلیٹ جتنا، کیونکہ وہ دور ہے. تو دوری کی وجہ سے اس میں سورج کی عظمت کہ وہ کتنا بڑا ہے وہ نہیں. اور جو قریب رہتا ہے وہ سورج کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ سورج کی روشنی اتنی تیز ہے کہ دور سے دیکھو تو آنکھوں کو کھیرا کر دیتی ہے، تو قریب سے اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ تو قریب والوں نے اس لیے نہیں سمجھا کہ سورج کی روشنی نے آنکھوں کو کھیرا کر دیا، اور دور والوں نے اس لیے نہیں سمجھا کہ دور سے دیکھنے میں کچھ چھوٹا نظر آتا ہے. حضور آفتاب ہے، حضور کی شان کو اللہ ہی سمجھ. اب میں ایک بات کروں، صحابہ کرام جو حضور کے قریب رہتے تھے حضور کی شان کو کما حق ہوں انہوں نے بھی نہیں جانا.
اللہ کے سوا شان مصطفیٰ کو کما کو ہی کوئی نہیں جانتا. یہ میں نہیں کہتا، سرکار خود فرمائے. بولو حضور کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے ان سے فرمایا، نبی کریم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کیا؟ فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ ساتھ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں. نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. حضور کی شان کو کسی نہیں، جہاں تک کسی کی رسائی، جتنی کسی کا درجہ مرتبہ تھا اتنا ہی اس نے سمجھا. اصل حضور کی کما حق و شان اللہ جان. یہاں میں ایک بات، حضور کے حسن و جمال کے آگے پردے چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد شاہ عبد الرحیم صاحب نے نبی کریم کو خواب میں دیکھا. میں سورہ یوسف کی تفسیر میں آپ کو بتا دوں تو فرماتے شاہ ولی اللہ صاحب کے میرے باپ نے حضور کی خدمت میں ابھی یاد ہونا یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور آپ کو دیکھ کر کسی کا ایسا حال نہیں ہوا تو کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا چمانی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ عز وجل. اے عبد الرحیم، اللہ نے اپنی غیرت محبت کی وجہ سے میرے جمال کو لوگوں کی آنکھوں سے چھپا دیا. میرا حسن پوشیدہ کیوں پوشیدہ ہے؟ یہ بڑی پیاری بات ہے. غیرت من اللہ ہے، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ یہ محبت والے سمجھ سکتے ہیں، دوسرے نہیں سمجھ سکتے. محبت والا جو ہوتا ہے نا عاشق، وہ چاہتا ہے میرے